بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، گاہ اچانک چھت کی طرف کو گئی. اللہ اکبر، اتنی پیاری بات زبان حال سے چھت کہہ رہی تھی. ارے مجھے دیکھنے والے، اپنے عزائم اور ارادوں کو بلند رکھو. پھر میری نگاہ دیوار کی طرف گئی تو دیوار نے کہا میری طرح اپنے ارادوں کو مضبوط رکھو کہ میری مضبوطی تمام پورے مکان کو سنبھالے رہتی ہے. اسی طرح سے جب پنکھے پر میری نگاہ گئی تو پنکھے نے کہا کہ اطمینان اور سکون اپنی زندگی میں رکھو. فرش پر نگاہ گئی تو فرش نے کہا تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلو. آئینے کی طرف جب قدم میری بڑھے اور میری نظر آئینے پر پڑی تو اللہ اکبر، آئینے نے اتنا پیارا میسیج مجھے دیا. یوں کہا کہ ہر کام سے پہلے اس کے نتیجے کو دیکھ لو تاکہ اس کام کے ہونے کے بعد تمہیں کوئی خرابی، بدنامی، ذلت اور رسوائی نہ ہو. اسی طرح سے جب گھڑی پہ نگاہ پڑی تو گھڑی نے کہا کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے انسان کے پاس. سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی شے ہے تو وہ انسان کے پاس وقت ہے. لیکن بڑا افسوس ہے کہ آج سب سے زیادہ ناظرین اگر ہم کسی چیز کو ضائع کرتے ہیں تو وہ صرف وقت ہے، جو پوری کائنات دے کر کے بھی گئی ہوئی ایک منٹ کبھی واپس نہیں آ سکتی. اس لیے لکھنے والوں نے لکھا الوقت اثمن من الذهب، سونے سے بھی زیادہ، وہ سونا نہیں جو بستر پر، وہ سونا جس کو آدمی تجوریوں میں بند کر کے رکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے کیا؟ انسان کے پاس وقت کی امانت. اسی طرح سے جب میں نے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے گلدستے کی طرف کو نگاہ کی تو گلدستہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی ہو رہی ہے، ایسے تمہارے پاس محبت کا، اخلاق کا اور ہنسمکھ رہنے کا گلدستہ ہونا چاہیے تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے انسانوں کو خوشی اور مسرت محسوس ہو. خوشی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں حاصل ہو جائے، خوشی حقیقت میں وہ ہے جو ہماری وجہ سے کسی کو حاصل ہو جائے. یہ چند نصیحتیں تھیں جو میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے بیڈ روم میں لیٹے ہوئے ان نصیحتوں کو حاصل کیا. آپ بھی دیکھیے اور گہرائی کے ساتھ غور کیجئے. جب آپ ان چیزوں پر نگاہ ڈالو گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر ایک چیز کھلتی ہوئی، راہیں کھلتی ہوئی عزم و ارادے کے ساتھ دکھے گی. پردے نے کہا کہ پردہ پوشی کرنا سیکھو، راز کو چھپانا سیکھو تاکہ تمہیں کوئی داغدار نہ کرے، ذلیل اور رسوا نہ کرے. دروازے نے کہا اپنے عزم اور ارادوں کو، کھڑکیوں نے کہا اپنے عزم اور ارادوں کو، اور اپنے منزلوں میں ایسے گم نہ ہو جاؤ کہ ارد گرد کا ماحول تمہیں خبر ہی نہ رہے. نہیں، کھڑکی نے کہا کہ ارد گرد کے ماحول پہ بھی تمہیں نگاہ رکھنی چاہیے. تو ساری ان چیزوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان ایمان و اخلاق کے ساتھ، عزم و ارادے کی بلندی کے ساتھ، ارد گرد کے ماحول کی گویا کہ ہوش مندی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.